بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 دسمبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر کرتے ہیں تبادلہ خیال. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے. ملاقاتیوں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کے پاس ہے. 2 نوعیت کی ملاقاتیں ہیں. ایک تو وکلا کی ملاقات ہو سکتی ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی صاحبہ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ عزیز و اقارب. اور بشرا بی بی کے ساتھ بھی آج ملاقاتوں کا دن ہے. تو نام پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ہونا کیا ہے اس کا اندازہ ہمیں بہت اچھی طرح ہے. آج ماحول کافی ٹینس رہے گا، کیونکہ DTISPR کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی بہت زیادہ دھمکی آمیز گفتگویں ہو چکی ہیں، اور براہ راست بھی اور انڈائریکٹلی بھی، اور حکومت کے طرفدار اور جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے لوگ اور راولپنڈی سے جڑے ہوئے دانشور بہت زیادہ تند و تیز قسم کی دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اب جناب نہ ہی کوئی ملاقات ہوگی اور نہ ہی کچھ اور ہوگا، نہ وکلا کی ملاقات، نہ عزیزوں کی ملاقات، نہ ہی پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. اور اس بارے میں انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی عدالتی حکم نہیں مانا جائے گا، اور جیل کے دروازے عمران خان صاحب کے لیے مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ ایک طے شدہ پالیسی جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلایا گیا، اور اس کے لیے براہ راست بھی وزراء بھی میدان میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو غیر سرکاری ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا. جو لیٹسٹ ہمارے سامنے ہے وہ طلال چودھری صاحب، انہوں نے بھی گفتگو فرمائی، اور DTISPR نے بھی گفتگو فرمائی. تو طلال چودھری صاحب بھی کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے ملاقاتیں ہم نہیں ہونے دیں گے کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے اپنا سیاسی بیانیہ بنائیں. لیکن اصل مسئلہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ حقائق، کیونکہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی اپوزیشن لیڈر جس کی عوام سنتے ہیں اور جو براہ راست بات کرتا ہے وہ عمران خان ہے، اور وہ لگی لپٹی بغیر سب بات کہہ دیتا ہے. اور اسی لیے اب تک انہوں نے جو کچھ کہا DTISPR نے ان تمام خطرات کا انہوں نے تصدیق بھی کر دی، توثیق بھی کر دی کہ بالکل ہم ہی ہیں عمران خان کے پیچھے. تو بہرحال یہ ایک لڑائی ہے. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ معافی مانگیں. دونوں طرح کی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اس وقت جو ایک طرف ہیں گفتگو والے لوگ جو کہ آگے حکومت نے کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہے دھمکیاں دینے والے لوگ. لیکن میرے سامنے دونوں نوعیت کی گفتگو پڑی ہے. ایک طرف اسپیکر کہتے ہیں آؤ دوبارہ سے مذاکرات شروع کرتے ہیں اور مذاکرات کریں اور بات چیت کو آگے بڑھائیں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، PTI مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے 9 من تیل پہلے لایا جائے، پھر 9 من تیل ہوگا، پھر رادہ ناجے کی، اور اس کے بعد پھر ہم مذاکرات شروع کریں گے. تو بہرحال یہ تو ایک کھیل ہے، اور جو سمجھ آ رہا ہے بہت اچھی طرح، کیونکہ اگر فوج کے اور عمران خان صاحب کے مذاکرات ہوتے ہیں، PTI کے اور فوج کے مذاکرات ہوتے ہیں، اور وہ مذاکرات کی کامیابی کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. اور موجودہ سیٹ اپ کو گرانا نہیں چاہتے. موجودہ سیٹ اپ گرے گا، شہری آزادیاں بحال ہوں گی، جمہوریت بحال ہوگی، فریش الیکشن کی طرف جایا جائے گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور جب بھی ڈکٹیٹرز کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو متاثرہ فریق ہے، جو سیاسی جماعت ہے، جو زیر عتاب ہے، جس سے اقتدار چھینا گیا ہے اور جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو واپس لوٹانی پڑتی ہے اس کی امانت. اس لیے نون لیگ خاص طور پہ وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے مذاکرات ہوں، اس لیے وہ پارے کو گرم رکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پارا گرم رکھا ہوا ہے. اب ذرا آتے ہیں کہ اس حکومت کا مستقبل کیا ہے. اس حکومت کا مستقبل جو ہے وہ کافی نامعقول ہے، کیونکہ جو اس وقت ہمارے سامنے خبریں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو انہوں نے سوچا تھا کہ مائنس عمران خان اور پارٹی کو توڑ دیا جائے، یہ پارٹی کو توڑنے پر تقریباً لگے ہوئے ہیں رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک 4.25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں توڑ سکے، اور اگر جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے توڑے گئے ان کی حیثیت ہو گئی ہے 0. اور درمیان میں سے اب
सब कुछ निकल चुका है, इमरान खान हैं और पाकिस्तान के अवाम हैं। इस पे फवाद शेख साहब ने बहुत अच्छा तबसरा किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कब की इन्होंने डिमोलिश कर दी है, क्योंकि जब उनसे बल्ले का निशान छीना गया और उनसे बल्ले का निशान जब ले लिया गया तो इसका मतलब है 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और इनका ख्याल था कि आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो जितनी भी फिस्तायत उस वक्त बर्पा की गई तो हुकूमत अवाम जो हैं वो डर जाएंगे। अवाम नहीं डरे और उन्होंने इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन में जितवा दिया। अब उसके बाद ये हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई जमात नहीं है, उसके बाद बल्ले का निशान नहीं है, उसके बाद कौमी असम्बली में उनके अरकान नहीं है। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है, सेनेट का रिकॉर्ड है, पंजाब असम्बली में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पीटीआई नाम की कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है, दफ्तरी रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई को तो ये ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन असल मसला है कि अवाम और इमरान खान साहब वो आपस में हो गए हैं डायरेक्ट। अब इनके दरमियान कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी खड़ा कर दें तो वो भी इस वक्त रेजा हो जाता है। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए, पाकिस्तान के अवाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले हुए, वो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसीलिए जो DGISPR ने पिछले दिनों कहा कि जी बयानियाँ बहुत अच्छा बनाते हैं, बयानियाँ बनाने में ये माहिर हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान के एक कोने पर मौजूद है। वो गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर और इसके बाद आपका इस्लामाबाद है, चारों सूबे हैं, हर जगह मौजूद है। फिर उसके बाद आप निकल आएँ मिडल ईस्ट में ये मौजूद है। सातों बर्रे आज़म पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में फैला हुआ है और दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हैं वो सब एक लड़ी में पुरोए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे खित्ते के लोग भी इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह उनका बैकग्राउंड होना है, वो एक हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। कब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था? 1992 में, 1992 में। आज से कितने साल पहले? 33 ईयर्स पहले, 33 साल पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त वो हीरो थे, दुनिया भर के, दुनिया क्रिकेट के हीरो थे और दुनिया भर की आवाम क्रिकेट से जुड़ी हुई है। इसलिए उसके बाद फिर उनकी शादी भी बरतानिया में हुई और बहुत बड़े ख़ानदान में हुई। उसके बाद वो पहले दिन से लेके आज तक वो हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। इसलिए उनको अपना तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो कौन है, क्योंकि जब भी आप किसी भी गैर मुल्क के दौरे पे जाते हैं तो एक प्रोफाइल भेजा जाता है। तो इमरान खान वो शख्सियत हैं कि उनका CV भेजने की किसी भी मुल्क को, दफ्तर खारजा को ज़रूरत नहीं होती और जिस मुल्क में जाते हैं उनको पता होता है कि इमरान खान कौन है। तो लिहाजा एक तो ये हो, उसकी यही वजह है कि जो बयानिया है वो पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान में सूरज गुरूब हो रहा होता है तो कहीं दूसरे खित्ते में सूरज तुलू हो रहा होता है और कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम, तो राउंड द क्लॉक जो है जी वो बयानिया उनका घूमता रहता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतहर्रिक रहते हैं। डायस्पोरा वो अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, जर्मन का हो, फ्रांस का हो, यूरोप का हो, मिडल ईस्ट का हो, जापान में, मलेशिया में, जहाँ जहाँ साउथ एशिया हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ उनके चाहने वाले मौजूद हैं। इसलिए ये किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को आवाम से कट ऑफ नहीं कर सकते। ये जितना भी कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा रद्द अमल आएगा। ये हमारे फ़ौजी भाइयों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के ज़रिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ताकत के ज़रिए तो आज से कई दहाइयाँ पहले कुछ नहीं हो सका। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आज भी ज़िंदा हैं, लियाकत अली खान आज भी ज़िंदा हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी ज़िंदा हैं और नवाज शरीफ साहब आज भी मौजूद हैं। और जिस को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई वो पहले से कहीं ज़्यादा मौजूद है, अपनी जगह बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि आप बलूचिस्तान की सियासी जमातों को ले लें, सरदार अख्तर मिंगल साहब अपने वालिद साहब की मिरास को लेके, सियासी मिरास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। महमूद खान अचक जही साहब अपने वालिद को की मिरास को लेके बढ़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने वालिद साहब की। फिर सबसे बढ़कर ये कि जो सबसे बड़ा पहला नारा लगाया था वो बाचा खान था और उनको कहा जाता था जी सरहद का, वो कहा जाता था गांधी, सरहदी गांधी कहा जाता था। तो
باچا خان کے بعد ولی خان کے بعد اسفندیار کے بعد ایمل ولی خان. تو اس طریقے سے وہ یہ جو پولیٹیکل ورکر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کی میراث چل رہی ہے اور وہ رک نہیں سکتی. تو عمران خان جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے. تو طاقت آج سے کئی سال پہلے طاقت کا جو ہے استعمال ناکارہ ہوا، تو اب بھی ناکارہ ہی ہوگا. اور یہ اس طریقے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں جیسے یہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جتنی بھی یہ کوشش کریں گے ان کو ناکامی ہوگی. اب یہ جو لیٹسٹ ابھی جو تازہ ترین سیگمنٹ آیا ہے وہ سیگمنٹ ہے ذہنی مریض سے سٹارٹ ہوا تھا کام. تو ظاہر ہے جب آپ ایک لیڈر کو ایک غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، غیر اخلاقی طور پہ، غیر جمہوری طور پہ اس کے جیل میں موجود جو اس کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ایک قیدی ہے وہ آپ کے، اور وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا قیدی ہے، وہ جیتا ہوا ہے، وہ اگر دھاندلی نہ کی جاتی، چوری الیکشن نہ کیا جاتا تو اس کی جماعت اس وقت اقتدار میں ہوتی اور آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو چکے ہوتے. لیکن آپ نے وہ سب کچھ کیا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا، اور جیل میں ڈال کے بھی آپ اس سے انتقام لے رہے ہیں، اور انتقام بھی ایسا لے رہے ہیں کہ آپ خود کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے سب سے بڑے لیڈر کو، جو دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈر ہے اور ٹاپ 5 میں اس کا شمار ہوتا ہے، دنیا بھر کے ٹاپ 5 مقبول ترین لیڈرشپ میں، جب آپ اس کے خلاف اس کو اس طریقے سے کریں گے، اس کی اہلیہ کو، اس کو خود، اس کی عزیز و اقارب کو، اس کی بہنوں کو آپ دھکے دیں گے، دوپٹے کھینچیں گے اس کے سروں سے، تو وہ اس کے منہ سے کیسے پھول نکل سکتے ہیں؟ تو وہ تو ریئیکٹ کرے گا، اور پھر اس کا جو ریئیکشن ہے وہ پوری دنیا میں جانا جائے گا، پہچانا جائے گا. تو لہٰذا آپ جتنا بھی کر لیں عمران خان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. عمران خان کے ساتھ اس لیے ختم نہیں کر سکتے کہ عمران خان کے ساتھ نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین سب جڑ چکے ہیں، اور وہ اس کو کسی بھی صورت میں آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. لہٰذا طاقت کا استعمال ہے جتنا بھی کرتے جائیں گے اس سے آپ کے جرائم جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اور اب تک جتنی دفعہ بھی طاقت کا استعمال کیا گیا، لاٹھی گولی استعمال کی گئی، اس میں جانیں ضائع ہوئیں، اس سے نفرت بڑھی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ ظاہر ہے آپ کو کسی کی آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ایک عام اور آزاد انسان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور شاید آپ ہو سکتا ہے آپ دیکھنا بھی نہ چاہتے ہوں. اور ایک آنکھ بند کرنے سے یا دونوں آنکھ بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبوتر کی طرح آنکھیں جب تک آپ بند رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں خطرہ ٹل گیا، خطرہ آپ کی طرف مسلسل بڑھتا رہے گا. یہی کچھ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا. وہ بھی سمجھتے تھے اور ان کو بھی بتانے والے جا کے بتاتے تھے کہ سر آپ بہت مقبول ہو رہے ہیں، سر آپ کا تو توتی بول رہا ہے، سر عوام آپ پہ مرتے ہیں، اور سر آپ کو اندازہ نہیں ہے، بس آپ کر گزریں. تو پرویز مشرف صاحب یہ تازہ ترین مثال ہے، کل کی باتیں ہیں، پرانی باتیں نہیں، کل کی باتیں ہیں ابھی. تو اس لیے یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. تو لہٰذا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جی، اب رانا صاحب ایک اور فرما رہے ہیں کہ غداری کا مقدمہ، ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات اور دوسری طرف کہتے ہیں ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جی آئیں مذاکرات کریں، اور دوسرا وزیر کہتا ہے کہ نہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ تو 9 مئی کی معافی مانگیں، یہ ذہنی مریض کی معافی مانگیں، یہ فلاں ٹویٹ واپس لیں تو تب جا کے بات ہوگی. تو دوسری جانب اسپیکر صاحب کہتے ہیں نہیں جناب، آئیں، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. لیکن اسپیکر صاحب کا اختیار اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر، اڈیالہ روڈ کے باہر ایک جو ایس ایچ او ہیں اعزاز، ان کو ان سے اپنی بات منوا لیں. ایس ایچ او بہت دور کی بات ہے، ایک کانسٹیبل اور ایک ناکے پہ کھڑا ہوا ایک ASI ہے، وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور اس لیے یہ تو ہے ان کی حقیقت جو ان کے اختیار کی ہے، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. لہٰذا مذاکرات جب بھی ہوں گے راولپنڈی والوں سے ہوں گے، اور راولپنڈی والوں سے مذاکرات کب ہوں گے؟ اور وہ اس وقت ہوں گے جب راولپنڈی والے ظلم و ستم ختم کر دیں گے، جب اپنی دونوں آنکھیں کھول لیں گے. فی الحال تو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور فی الحال تو جاتی عمرہ کا جو ہے
بھوت سوار ہے ان پہ، اور ان کو بہت ہی جاتی عمرہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی ٹھنڈا اور پرسکون نظر آتا ہے، اور اس لیے وہ نون لیگ کے عشق میں سوار ہیں۔ تو لہٰذا جب تک یہ عشق چلتا رہے گا نون لیگ کے ساتھ، یہ کوئی بہتری آنے کی توقع نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود، اتنی سروسز کے باوجود، حکومت جو ہے ان کی حیثیت بھی معلوم ہے آپ کو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب کل کی بات ہے کہ جنید اکبر صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا آپس میں مکالمہ ہوا، ٹاکرا ہوا، اور اس میں پھر وہی بات کہ جی آئیں آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو جنید اکبر صاحب نے کہا کہ آپ ظلم ختم کریں، پہلے ظلم بند کریں، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر طارق فضل نے، جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ظلم نہیں ہو رہا یا آپ کی بات درست نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے ذرا آئیں بات کریں تو پھر ظلم بھی بند ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمارے سامنے سربسجود ہوں، اور آپ ہمارے سامنے آ کے جھک جائیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جب اتنی اوپنلی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں۔ اور غداری کا مقدمہ جو ہے وہ 9 مئی ہے، اور 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 9 مئی ایک شیطان کی آنت ہے، اس کو جتنا لمبا کھینچ لیں وہ شیطان کی آنت ہی رہے گی۔ اور عجیب و غریب 9 مئی کا ہے، 9 مئی ہے کہ اس کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور 2.5 سال میں 9 مئی جو ہے وہ ابھی تک 9 مئی سے کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا، اور اس حد تک یہ خوفزدہ ہیں کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں بھی سنوا دیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب بھی معاملہ عدالتوں میں جائے گا، آزاد عدالتوں میں جائے گا، ایک بھی سزا برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے بعد بھی جو ہے وہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، ان غریب قیدیوں پہ، سیاسی قیدیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یعنی کہ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بے ضرر ہیں، اور ان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی رگڑا لگایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ چھوڑ دیں۔ تو اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو رجیم چینج آپریشن کے بعد، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد، ان کو الطاف حسین کی طرح پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا الگ، عمران خان سے سب کنارہ کش ہو جائیں گے، کیونکہ 9 مئی ہو گیا ہے، اور 9 مئی کا بیانیہ ان کا بکا نہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ 9 مئی سے پہلے ہی 2 دن پہلے ہی 10,000 پنجاب سے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ کر لیا گیا تھا۔ اس لیے جب آپ 10,000 لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو 10,000 ایک بندے کے ساتھ ایک نہیں کئی خاندان جڑے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے خاندان میں جب اس نے بتاتا ہے تو وہ واپس گیا تو 10,000 خاندان جو ہیں وہ تو براہ راست متاثر ہو گئے، اور 10,000 کو آپ ضرب دے دیں 10 سے تو یہ آپ 1,00,000 خاندان تو پنجاب کا اس طرح ہی متاثر ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے 9 مئی کا اور اس طرح کی باتوں کا، یہ اس طرح سے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو نہ یہ کریں گے، مذاکرات ان کے اختیار میں نہیں ہیں، مذاکرات ہونے نہیں ہیں، اور پھر غداری کا مقدمہ یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ایک دفعہ غداری کا مقدمہ قائم کیا تو پھر کل کو وہ راستہ جو ہے اس گڑھے میں یہ خود بھی گریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 9 مئی کے کچھ شواہد ہوتے تو اوپن کورٹ میں مقدمات چلتے، تمام سیاسی قیدیوں کے اوپن کورٹ میں مقدمات چلتے، ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر بے شمار بہت سارے لوگ، ان کے مقدمات اوپن عدالتوں میں چلتے، کھلی عدالتوں میں چلتے، تو پھر فوجی عدالتیں بند کمروں میں لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ پشاور کی حد تک تمام کے تمام مقدمات کا خاتمہ کر رہی ہے، 9 مئی کے مقدمات کا۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ جاتے جاتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کل، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک اپنا اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں انہوں نے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا پاکستان تحریک انصاف کی، اور کل ہوا اور آج بھی ہوگا۔ اس میں سینٹ اور ارکان قومی اسمبلی کے نے شرکت کی ہے، اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچکئی صاحب اس میں شریک تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سمیت باقی سارے کے سارے لوگ موجود تھے۔ اور اس میں
ساری موجودہ صورتحال پہ کی گئی گفتگو اور جمہوری عمل میں رکاوٹوں، آئینی انحرافات اور ادارہ جاتی مداخلات کے بڑھتے ہوئے خدشات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور DGISPR کی پریس بریفنگ کے بعد پوری قوم شدید اضطراب اور تشویش کا شکار ہے۔ جمہوریت دشمن عناصر منظم طریقے سے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں آج پاکستان کو عملاً معطل کر دیا گیا ہے، عدلیہ کو بے اختیار اور بے اثر کیا جا رہا ہے، جبکہ میڈیا پر سخت ترین قدغنیں لگا کر عوام کی آواز دبائی جا رہی ہے اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی آواز مسلسل بند کی جا رہی ہے۔ چار دیواری کا تقدس ملک بھر میں پامال کیا جا رہا ہے۔ پارٹی نے افسوس کا اظہار کیا کہ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو ملک کے لیے خطرہ قرار دینا اور جمہوری روایات کے منافی ہے، کیونکہ سیاست انتشار نہیں بلکہ برداشت، مکالمہ اور باہمی احترام کا نام ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی میں نامزد قائد حزب اختلاف لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب اور سینٹ میں سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن بلا تاخیر جاری کیا جائے اور سیاسی انجینئرنگ اور انتقامی کارروائیاں نہ رکیں تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ سیاست میں کسی کو نکالنے کی نہیں بلکہ سب کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ کو اشتعال انگیزی پھیلانے والی قوتوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دینا چاہیے۔ ہمیں حالات اور سیاسی درجہ حرارت بڑھانے کے بجائے کم کرنے کی روش اپنانا ہوگی، کیونکہ ملک اور جمہوریت کی خاطر آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی عوامی قوت کو نظر انداز کرنا ملک کے لیے انتہائی بدقسمتی کا سبب ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی نے DGISPR کی پریس کانفرنس سے متعلق کہا کہ عمران خان پاکستان کی سیکورٹی کی ضمانت ہیں۔ DGISPR نے اپنے آئینی رول سے واضح طور پر تجاوز کیا اور پارلیمانی پارٹی ان کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ عمران خان، بشرا بی بی اور MNA صاحبزادہ حامد رضا، لطیف چترالی صاحب، جنید ساہی صاحب، تمام سیاسی قیدیوں سے جیل میں ملاقاتوں کا فوری اور آزادانہ انتظام کیا جائے۔ جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں جنہیں فی الفور روکا جائے۔ پارٹی نے اعلان کیا کہ ایک سینیٹر حکومتی وفاقی وزیر کی جانب سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جیل سہولت کے حوالے سے قائم کمیٹی کی پیشکش قبول کر لی گئی ہے۔ مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمانی لیڈرز کمیٹی کے لیے PTI کے وکلاء پارلیمنٹرین کا نام دیں گے جو اسی سینئر وزیر کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب ان کی جیل کی سہولیات کا جائزہ لیں گے۔ پارٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک میں آئین پاکستان کی مکمل پاسداری یقینی بنائی جائے گی اور قانون کی حکمرانی بحال کی جائے گی اور جمہوری اداروں کو ان کے آئینی حدود اور اختیارات کے اندر کام کرنے دیا جائے گا۔ اور یہ سلسلہ ہوا جی، اور یہ معاملہ ہوا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔